قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کے حالات انتہائی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا بالکل بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ صہیونی طاقتوں نے عیاش حکمرانوں بادشاہوں کے لیے اپنے خزانے کی تجوریاں کھول دی ہیں۔ چند اشرفیوں کے عوض عرب بادشاہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کے چکر میں عرب ممالک کو ایسے جال میں پھنسا دیا ہے جہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک ہی لمحے میں ترکی، ایران اور پاکستان کے خلاف ایسے محاذ کھول دیے ہیں جس نے نہ صرف عمران خان بلکہ طیب اردگان اور بالخصوص محمد بن سلمان کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ لڑیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ مسلمان ممالک اپنے برادر اسلامی ملک سے ہی لڑیں گے۔ جی ہاں، اسرائیل نے ایران اور سعودی عرب کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایرانی بندرگاہ پر حملہ، ایرانی کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر حملے۔ کیوں اچانک اسرائیل نے دنیا کی خطرناک ترین جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں؟ کیا ترکی ایران کے خلاف ایک ساتھ جنگ شروع ہونے والی ہے؟ آئیے انتہائی اہم معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، اسرائیلی خفیہ سازش کامیاب، سعودی عرب ایران کے درمیان تباہ کن جنگ کا آغاز ہو گیا۔ کئی ایرانی کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ ایران کا جوابی وار سعودی عرب نے ناکام بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے منڈلانے لگے۔ سعودی عرب بڑی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسرائیل نے کس کامیاب پلان کے ذریعے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ میں پھوٹ ڈال دی۔ پاکستان، ترکی، ایران کے ساتھ سعودی عرب کے خراب تعلقات میں اسرائیل کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ عربوں کی تباہی شروع ہو گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات خراب تو تھے ہی، امریکہ ایران پر اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھے ہوئے تو تھا، لیکن اب ایران کے سامنے اسرائیل جیسی ایک اور مصیبت آن پہنچی ہے۔ اسرائیل بھی ایران کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ سے ایران اسرائیل کے خلاف میدان میں ہے، اس نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایران کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ دوستو، اسلامی دنیا کے دو بڑے ممالک سعودی عرب اور ایران ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کے چھکے چھڑا دیے۔ ایران کی جانب سے داغا گیا میزائل حملہ سعودی عرب کی جانب سے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کو کچلنے کے لیے ٹرمپ نے خطرناک حملے کی سازش رچا لی۔ اسرائیل اور سعودی عرب نے ٹرمپ حکومت کے جانے سے پہلے بڑا کام کرنے کی ٹھان لی۔ کیسے سعودی عرب ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پر ہے؟ اسرائیل نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشقیں کیوں شروع کر رکھی ہیں؟ کیا خطے میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ دوستو، ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق بو شہر بندرگاہ پر آتش زدگی کے نتیجے میں وہاں موجود کم از کم 7 بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ واقعہ دھماکوں اور آتش زدگیوں کے اس سلسلے میں ایک اور اضافہ بن کر سامنے آیا ہے جن سے ایران حالیہ دنوں میں نبرد آزما رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ پر شائع کی جانے والی تصویر میں دھوئیں کے گہرے بادل آتش زدگی کے مقام سے اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ بندرگاہ پر آگ بجھانے والا عملہ بھی مصروف کار ہے۔ ایرانی خبررساں ادارے تسنیم کے مطابق پیش آنے والی آتش زدگی کے اس واقعے میں تاحال کسی ہلاکت یا میڈیکل ایمرجنسی کی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ خیال رہے کہ ایران کا واحد جوہری پاور پلانٹ بو شہر بندرگاہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس سے قبل حالیہ ہفتوں میں ایران میں عسکری اور عوامی مقامات پر آتش زدگی کے ایسے ملتے جلتے واقعات پیش آ چکے ہیں جنہیں بعد میں بڑے دھماکوں کا نام دیا گیا تھا، اور ان تمام دھماکوں کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا تھا۔ دوستو، رواں ماہ کے آغاز میں ایران کے نیوکلیئر کمپلیکس میں پیش آنے والے حادثے سے حکام کے مطابق کمپلیکس کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ بعد ازاں ایرانی خبررساں ایجنسی کے ایک مضمون میں اسے امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ایک ممکنہ سبوتاژ کوشش قرار دیا گیا تھا،
تاہم اسرائیل کے وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں واضح کر دیا کہ ایران میں ہونے والے ہر مشکوک واقعے کے پیچھے ضروری نہیں کہ اسرائیل ہی ہو، جبکہ ماضی قریب میں تہران 2 دھماکوں میں ہل کر رہ گیا تھا۔ ان دھماکوں میں سے ایک فوجی مقام جبکہ دوسرا ہیلتھ سینٹر میں ہوا تھا، جن میں 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہیلتھ سینٹر میں دھماکے کے بارے میں ایرانی حکام کا موقف تھا کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا، جبکہ 26 جون کو تہران کی عسکری چھاؤنی میں ہونے والا دھماکہ بھی گیس سٹوریج کا دھماکہ ہی بتایا گیا تھا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حوثی باغیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ بات سعودی حکام بھی کرتے آئے ہیں کہ حوثی باغیوں کی پشت پناہی ایران کی جانب سے کی جاتی ہے۔ حوثی باغی متعدد بار سعودی عرب کی تیل تنصیبات کو نشانہ بناتے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک اور میزائل حملہ کیا سعودی عرب پر، جسے سعودی فوج نے ناکام بنا دیا۔ یمن میں آئینی حکومت کی حمایت کے لیے قائم کردہ عرب عسکری اتحاد نے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا ایک بمبارڈ ڈرون تباہ کر کے سعودی عرب پر حملے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی۔ العربیہ.net کے مطابق عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں شہری آبادی پر حملے کے لیے ایک بمبارڈ ڈرون مملکت کی طرف چھوڑا، تاہم عرب اتحادی فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بمبارڈ ڈرون کو مار گرایا تھا۔ ترجمان نے حوثی باغیوں کی طرف سے ڈرون طیاروں کے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی اداروں سے حوثی باغیوں کی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ عرب اتحادی فوج کے مطابق الحدیدہ گورنری میں حوثی ملیشیا نے 8 ڈرون طیارے فضا میں چھوڑے تھے۔ انہوں نے حوثیوں کی طرف سے طیاروں کو فضا میں چھوڑنے کو جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی مسلح افواج ان دنوں بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں میں مصروف ہے۔ صہیونی فوجی تاریخ کی حالیہ بڑی جنگ مشق کا مقصد ریگولر اور ریزرو فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے، تاکہ شمالی سرحد پر کسی مہم جوئی کو بہتر انداز میں ناکام بنایا جا سکے۔ مسلح فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مشقوں کے دوران سن 2006 میں لبنان پر ہونے والے حملے اور 2018 میں غزہ کے خلاف کیے گئے 22 روزہ آپریشن لیڈ کاس کے تجربات سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ان مشقوں کے دوران مختلف تنازعات کو ماڈل بنا کر بری، بحری اور فضائی افواج کے درمیان مربوط حکمت عملی کے ذریعے ان پر قابو پانے کی پریکٹس کی گئی۔ اسرائیلی سیاسی حکومت کی براہ راست نگرانی اور مشورے سے کی جانے والی ان مشقوں میں اسرائیل کو ٹیلی کام، سول ڈیفنس اور دوسرے سول اداروں کی لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کی گئی۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل غابی اشکناری نے ان مشقوں کی کمان اور مانیٹرنگ کرتے رہے۔ لبنان جنگ کے بعد صہیونی فوج کی یہ 6ٹھی جنگی مشق تھی۔ جنرل اشکنازی نے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں بے چینی اسرائیلی مفاد میں نہیں، تاہم حالات پر ہماری گہری نظر ہے اور ہم فوج کی ڈٹرنس کی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع الیہود برک نے ان مشقوں کا معائنہ کیا۔ ادھر ایرانی صدر کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے بعد حوثی باغیوں نے اسرائیل پر چڑھائی کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ مشقیں اسی غرض میں کی جا رہی ہیں کہ اگر اسرائیل پر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب مؤثر طریقے سے دیا جا سکے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔